صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، حضور کی وفات ہو گئی، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے، چند دنوں تک تو بہت غم کا دور رہا، پھر اس کے بعد میں جب حالات ذرا ٹھہرے اور کام شروع ہوا تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، وہ سر پر کپڑوں کا گٹھڑ اٹھا کر کے مارکیٹ جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں مارکیٹ ویسا نہیں لگتا تھا جیسا آج کل ہوتا ہے، ایسا یہ طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا کہ ایک مستقل بازار ہے اور وہاں دکانیں ہیں اور اسی میں سامان ہے اور وہیں رہتا ہے اور شام کو بند کر کے چابی لے کر گھر آ جاؤ، صبح جا کر دکان کھول دو۔ یہ طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں مارکیٹ کا طریقہ ویسا تھا جیسا پینٹیں لگتی ہیں اپنے ہندوستان پاکستان میں۔ ہفتے میں ایک دن کسی جگہ پینٹ لگتی ہے تو سب تاجر اپنا مال اٹھا کر لائیں گے، میدان میں بچھا کر ساری دکان لگا دیں گے، دن بھر کاروبار کریں گے اور شام کو اٹھا کر سامان لے کر چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ حضور کے زمانے میں مارکیٹ لگنے کا تھا۔ کوئی دکانیں نہیں تھی، ایک میدان ہوتا تھا، اسی میدان میں جہاں عید کی نماز حضور پڑھتے تھے اسی عید کے میدان میں مارکیٹ لگتا تھا روزانہ، اور لوگ اپنا اپنا سامان لے کر کے آ کر کے اپنی اپنے ٹھیوں پر دکانیں کھول دیتے تھے، بچھا دیتے تھے، دن بھر کاروبار، شام کو سامان اٹھا کر چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کے تاجر تھے، مرچنٹ، کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑا بیچتے تھے حضرت۔ تو وہی گھر سے اٹھا کر کے بازار میں جا کر کپڑا پھیلا کر دکان لگا دی، دن بھر کاروبار کریں گے، شام کو لپیٹ کر کپڑا لے کر آ گئے۔ یہی طریقہ اس زمانے میں مارکیٹ کا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا کا گٹھڑ اٹھا کر جا رہے ہیں، راستے میں دو صحابی ملے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابی ملے۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی دکان کھولوں گا، مارکیٹ میں جا کر دکان لگاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا جناب آپ دکان لگائیں گے تو یہ حکومت کون چلائے گا، اور یہ ملت کا لگام جو آپ نے سنبھالی ہے، خلافت آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تو یہ حکومت مسلمانوں کی نظام کیسے چلے گا آپ دکان لے کر بیٹھیں گے؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر پھر میرے بچے کیا کھائیں گے؟ دیکھو ان سے بڑا کوئی توکل نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کے بعد نمبر 2 متوکل حضرت صدیق اکبر ہیں۔ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو، اگر میں دکان نہیں کروں میرے بچے کیا کھائیں گے؟ حضرت عمر نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم سوچیں گے کہ آپ کے بچے کیا کھائیں گے، اس مسئلے کو ہم سوچیں گے، باقی اب آپ دکان نہیں کریں گے، آپ دکان پر بیٹھیں گے تو یہ ملت کی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ واپس لوٹیے، اب آپ کی دکان نہیں کھولیں گے آپ، رہا ہے کہ آپ کے بچے کیا کھائیں گے یہ ہم سوچیں گے۔ صدیق اکبر گھر واپس آئے، گھر لا کر کپڑوں کا گٹھڑ رکھ دیا، اور ان دونوں صحابی بہت بڑے دو صحابی حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح یہ امین هذه الامت، حضور نے ان کو یہ خطاب دیا ہے کہ اس امت کے وہ امین ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام کے بچے کیا کھائیں گے؟ یہ مسئلہ مشورے میں آیا ہے۔ مشورے میں صحابہ نے یہ طے کیا کہ ان کو حکومت سے تنخواہ دینی چاہیے تاکہ ان کے بچوں کا گزارا چلے، اور صحابہ نے طے کر دیا کہ حکومت سے ان کو تنخواہ ملے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کتنا خرچ ہے گھر کا؟ تو انہوں نے اپنے گھر کا خرچ بتایا، اپنی فیملی کا، بہت تنگی کے ساتھ
جو خرچے ہو سکتا ہے، گھر چل سکتا ہے، وہ بتایا، اور ان تمام صحابہ نے اتنی تنخواہ ان کی مقرر کر دی۔ حضرت کا گھر چلنے لگا، حکومت بھی چلنے لگی۔ اچھا، تو اتنی تنگی سے انہوں نے فہرست دی تھی اپنے خرچے کی کہ جو تنخواہ آتی ہے تو بڑی تنگی سے گھر کے اندر گزارا مہینہ پورا ہوتا ہے۔ بیوی صاحبہ نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ بچے کئی دن سے مطالبہ کر رہے ہیں میٹھے کا، کہ کوئی میٹھا آئٹم پکنا چاہیے۔ تو صدیق اکبر نے کہا میری تنخواہ میں گنجائش میٹھے کی نہیں۔ اچھا، عورتیں جو سلیقہ مند ہوتی ہیں، بڑی سلیقہ مند جو ہوتی عورتیں، تو بیوی صاحبہ نے تھوڑا تھوڑا 5 پیسے 10 پیسے پس انداز کرنے شروع کیے، بچانے شروع کیے، اور جو سلیقہ مند ہے مٹھی مٹھی آٹا بچائیں گی تو ہفتے 15 دن میں 1 دن کا خرچ نکال لیں گی۔ تو تھوڑا تھوڑا پس انداز کرنا شروع کیا، اور 10-15 روز کے بعد میں ایک دن کھانے پر جب آئے تو اب کھانے پر جو کھانا آیا تو اس میں میٹھا آئٹم بھی آیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ تو بیوی صاحبہ نے بتلائی کہ ہم نے خرچے میں سے گھٹانا شروع کیا تھا، روزانہ 10 پیسے گھٹاتے گئے، آج اتنی رقم ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ میٹھا آئٹم بنا لیا۔ اچھا، اسی وقت انہوں نے قلم دواد اٹھایا اور پرچہ لکھا بیت المال کو کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے۔ آج پتا چلا کہ یہ 10 پیسے اگر کم ہوں گے تو میرا گھر کا خرچ چل سکتا ہے۔ اسی وقت بیت المال کو پرچہ لکھا ہے کہ آج سے میری تنخواہ میں سے 10 پیسے کم کر دیے۔ دیکھو، یہ ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ چلتا رہا،